ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں آج جو مختصر صورتیں ہیں مفصلات میں نے عرض کیا تھا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 26ویں پارے میں جو سورہ حجرات ہے کل آپ نے سنی تھی، اس سورہ حجرات سے لے کر سورہ الناس تک قرآن پاک کے اختتام تک کی جو صورتیں ہیں ان کو مفصلات کہا جاتا ہے، اور ان کی پھر 3 تقسیم ہیں۔ ایک کہلاتی ہے طوال مفصل، سورہ حجرات سے لے کر، اور 30ویں پارے میں ہے سورہ بروج والسماء ذات البروج، یہاں تک کا جو پورشن ہے اس کو طوال مفصل کہتے ہیں۔ اور عام طور پر یہ بعض کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں اس کے درمیان سے تلاوت کرنا یہ مستحب ہے، ضروری تو نہیں ہے، لیکن بعض موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ طوال مفصل سورہ حجرات سے لے کر 26واں پارہ، 26، 27، 28، 29 اور 30ویں پارے کے والسماء ذات البروج تک فجر اور ظہر۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا فجر کی نماز میں سب سے لمبی تلاوت ہوتی ہے، ظہر میں بھی امام کو چاہیے کہ نسبتاً لمبی تلاوت کرے، چونکہ یہ طوال مفصل سے پڑھنا مسنون ہے۔ پھر اس کے بعد عصر اور عشاء، ان 2 نمازوں میں طوال مفصل کے بعد آتا ہے اوساط مفصل، سورہ بروج سے لے کر اور سورہ بینہ تک، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اسی 30ویں پارے میں اس کے درمیان سے پڑھنا مستحب ہے عصر میں اور عشاء میں۔ آگے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں سورہ زلزال سے لے کر اور والناس تک، مغرب کی نماز میں اسی لیے سب سے مختصر تلاوت ہوتی ہے، بہتر یہی ہے۔ یہ ظاہری بات ہے کوئی دستور نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت پہنچتی ہے، اس وجہ سے اگر اس کا خیال رکھ لیا جائے تلاوت میں تو بہتر ہے۔ اگر ظاہری بات انفرادی طور پر پڑھنے کی نوبت آئے اور غیر حافظ ہے، اس کو اگر طوال مفصل یاد نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، کہیں سے بھی پڑھ لے، نماز بہرحال ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو طوال مفصل کی چونکہ صورتیں ساری چھوٹی چھوٹی ہیں، آج جو آپ نے صورتیں سنی ہیں 27واں پارہ الحمدللہ مکمل سنا، سورہ زاریات کا کل آغاز ہو گیا تھا، اس کا بقیہ حصہ، پھر سورہ والطور مکمل، سورہ نجم مکمل، اس کے بعد سورہ قمر مکمل، سورہ رحمان الحمدللہ مکمل، سورہ واقعہ مکمل، اور آخری سورہ حدید یہ بھی الحمدللہ مکمل۔ اس کے بعد اب 28ویں پارے کا آغاز ہوگا سورہ مجادلہ سے۔ مجھے ویسے ہی ایک جملہ اس وقت ذہن میں آ رہا ہے، شاید میں نے اس حوالے سے ایک بات پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی، قرآن پاک کی معلومات کے بارے میں مختلف چیزیں لکھی ہیں۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے اور شاید آپ کے لیے یہ حیران کن بھی ہو، پوچھا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں اگر آپ غور کریں نا، الف لام میم سے لے کے والناس تک، آپ کو تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد، یعنی 1-1.5 پیج کے بعد، کہہ سکتے ہیں 1-2 رکوع کے بعد، آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام جو ہے اللہ وہ قرآن میں ملے گا، وہ موتیوں کی طرح، ستاروں کی طرح پورا پرویا ہوا۔ کبھی آپ اس انداز میں قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، تھوڑے سے کے بعد اللہ، واللہ، للہ، ان اللہ، اور کسی نہ کسی رنگ میں لفظ اللہ جگہ 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 آپ کو ملے گا۔ ایک پورشن ایسا ہے کہ جہاں تقریباً آدھے پارے کا گیپ ہے، پورا آدھا پارہ بنتا ہے، اس پورے آدھے پارے میں لفظ اللہ نہیں آیا، وہ آج سنا ہے آپ نے پورا آدھا پارہ، اور آپ حیران ہوں گے سورہ الرحمن، الرحمن علم القرآن، پوری رحمان میں لفظ اللہ نہیں۔ الرحمن خود اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، بہت بڑا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، جو کہ تھوڑی عجیب اللہ کا کلام، لیکن پوری سورہ رحمان میں لفظ اللہ نہیں ہے۔ 3 رکوع ہیں سورہ رحمان کے، میں آپ کو یاد کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سورہ رحمان سے پہلے سورت ہے سورہ قمر، پوری سورہ قمر میں لفظ اللہ نہیں ہے۔ سورہ رحمان کے بعد ہے سورہ واقعہ، پوری سورہ واقعہ میں لفظ اللہ نہیں ہے۔ 3 رکوع سورہ قمر کے، 3 رکوع سورہ رحمان کے،
3 رکوع سورہ واقعہ کے. یہ کوانٹٹی اگر آپ دیکھیں تقریباً آدھا پارہ بنتا ہے 9 رکوع. اچھا عجیب بات، سورہ قمر سے پچھلی صورت ہے سورہ نجم. سورہ نجم کا اینڈ ہو رہا ہے لفظ اللہ پہ. میں وہ آیت نہیں پڑھا، سجدے والی آیت ہے، آج آپ نے سجدہ کیا اسی میں، اس میں لفظ اللہ آتا ہے. یعنی سورہ نجم لفظ اللہ پہ ختم ہے، اس کے بعد سورہ قمر، رحمان، واقعہ لفظ اللہ نہیں ہے، اور سورہ حدید لفظ اللہ سے شروع ہوتی ہے. آج آپ نے سنا سبح للہ، سبح للہ ما فی السماوات. اب اللہ کا کلام ہے، میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے کس کس انداز میں قرآن پاک کی ان چیزوں پہ غور کیا ہے. یہ مختلف یعنی علوم ہیں قرآن کے، کسی نے اس پہ غور کیا، کسی نے کسی انداز میں. ویسے ہی ضمن بات آ رہی ہے، میرے ذہن میں آیا، آپ نے شاید کبھی نہ سنا ہو، ہم جب پڑھتے تھے طالب علمی کے زمانے میں تو مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، اللہ سے تو عافیت سے رکھے، آج کل بہت بیمار ہیں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. حضرت نے ہمیں قرآن پاک کی زیارت بھی کروائی. اس قرآن کا نام رکھا جی الفی قرآن. الف، اب وہ نعوذ باللہ الفی قرآن، کوئی الف کے نیا قرآن تو کوئی نہیں ہے. وہ معلوم یہ ہوا ہندوستان کے کوئی کاتب تھا، مجھے نام نہیں یاد ان کا، پرانی بات ہے، اور وہ کہتے ہیں ان کو 12 سال لگا. وہ کمال کیا ہے اس کا، قرآن کا اعجاز ہے. انہوں نے پورا قرآن پاک لکھا، ظاہر بات کتابت کی، اللہ توفیق دیتا، اور ہر صفحے کی ہر سطر، کوئی صفحہ کھول لیں، ہر صفحے کی ہر سطر الف سے شروع ہوتی ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا نعوذ باللہ الف اپنی طرف سے کر لیں. اور سیٹنگ یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں انہوں نے یہ لکھتے لکھتے باریک کر لیا کہ جی الف تک نہ پہنچوں، کسی لائن کو بڑا کلوز کر دیا، کسی پیج میں لائنیں کم کر دی، کسی نہ 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 نہ، بالکل ایک جیسے، جیسے آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں یہاں رکھے ہوتے ہیں، ایک جیسے پیج ہیں، ایک جیسی لائنیں ہیں، ایک جیسے ان کی حروف کی سیٹنگ ہے. بس وہ اللہ نے اس کو کیا، جو صفحہ کھول لیں ہر صفحے کی ہر سطر الف سے شروع ہوتی ہے. الفی قرآن کہیں گے. ویسے ہی میرے ذہن میں آیا، میں تو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ موقع ہے جہاں لفظ اللہ نہیں آیا. سورہ رحمان، سورہ واقعہ، اور اس کے بعد سورہ حدید. کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورہ حجرات اگر ہو سکے تو اس کو آپ اپنے طور پر بھی ضرور پڑھیں. مختصر میں اس میں بتا دیتا ہوں. معاشرتی جو مسائل ہیں ہمارے، 2 پورشن ہیں یعنی مضمون کے حوالے سے سورہ حجرات کے. پہلا پورشن تو ہے ادب نبوی پہ، صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے اوپر سورہ حجرات میں بہت ہی بنیادی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں. اور اتنی بنیادی تعلیم ہے، اللہ آپ کو بھی زیارت نصیب کرے، لیکن وہاں پہنچ کر بندے کی سکت نہیں ہوتی دیکھنے کی. وہ مقام ہی ایسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جاری مبارک ہے اس کے اوپر یہ بڑی بڑی آیت لکھی ہوئی ہے. سورہ حجرات کی دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. الفاظ بہت سنگین سخت ہیں. یہ میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ہے پورشن. اس کے بعد سورہ حجرات میں ہمارے معاشرے کے مسائل. اور کبھی آپ غور کیجئے گا، اگر آج وقت ہوا تو پوری ہو جائے گی، ورنہ کل میں اسی کو عرض کروں گا. آپ دیکھیے گا اس وقت ہر دور میں، ہمیں ہر دور کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو اپنا زمانہ دیکھنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے جو دائیں بائیں کا ماحول ہے. اس دور میں جتنے اختلافات ہیں، میرے خیال میں 90% یا 100%، وہ تمام اختلافات کیوں ہیں؟ اس سورہ حجرات کی ان تعلیمات کو ہم نے چھوڑا ہوا. وہ فوکس کریں. تو سورہ حجرات کے 2 پورشن. پہلا پورشن ہے ادب نبوی. میں وہ واقعہ بتا دیتا ہوں پہلے جب یہ آیت اتری، پھر آیت کا مفہوم. آیت کے مفہوم میں 2 نوعیت کی آیتیں ہیں. سب سے جو پہلی آیت ہے سورہ حجرات کی، واقعہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وفد آنے شروع ہوئے، ہجرت کے بعد وفد آیا کرتے تھے باہر سے، اور جب وفد آتے تو واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا دیتے. ظاہری بات ہے وہ باہر سے آئے ہیں، انہیں کہتے ہیں بھئی یہ ذمہ دار ہیں، وہاں جائیں گے، اب جو کوئی نئی بات، نئی آیات اتریں گی، ان سے ہم رابطہ کریں گے، یہ آگے چیزیں منتقل کریں گے اور سارے لوگ اس پہ عمل کریں گے، ذمہ دار بنا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وفد جو باہر سے آتا ہے ایک امیر منتخب کرتے تھے، اور عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود منتخب کرتے تھے یا صحابہ سے رائے لے لیتے تھے.
اسی طرح ایک وفد آئے باہر سے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت نہیں کی، صحابہ سے پوچھا نہیں کہ بھئی کس کو امیر بنانا چاہیے، صحابہ نے اپنے طور پر رائے دینی شروع کر دی، کیونکہ صحابہ کو پتہ تھا معمول کا، اب کچھ دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائے دیں گے، بات چل رہی ہے، وہ رخصت ہو رہا ہے، صحابہ نے رائے دینا شروع کر دی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صاحب جو ہے نا انہیں امیر بنانا چاہیے، وہ میرے خیال میں بڑے ذمہ دار لگتے ہیں۔ کسی نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک وہ زیادہ ہے۔ اب نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، خود سے رائے دینے لگے۔ اب ظاہری بات ایک رائے دے رہا ہے، دوسرا رائے دے رہا ہے، تو رائے پہ رائے میں کچھ آوازیں بھی ہوئی۔ قرآن کی آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا ہی نہیں ہے، خود سے اوپر ہو کر آئے نا تم۔ اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ وہ تو صحابہ اکرام تھے رضوان علیہم اجمعین، آگے بھی الفاظ آ رہے ہیں اللہ بخشنے والا ہے، اللہ نے معاف کر دیا، یہ ہم جیسوں کو سنانے کی امت کی تعلیم کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث آ جائے نا، اور عربوں کے حوالے سے ایک صاحب آئے ہمارے عزیز تھے، بہت عرصہ عرب میں رہے، واللہ اعلم، ان کا کہنا یہ تھا، اور میں نے بھی کچھ تھوڑا بہت اس چیز کو آبزرو کیا ہے، عربوں کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب کو برا نہ کہا کرو، اگر عربوں میں آپ کو کوئی چیز ایسی محسوس بھی ہو تو بس اس کو بہت زیادہ ذکر نہ کریں، جیسے حج و عمرے سے لوگ آتے ہیں نا، آنے کے بعد بڑا ان کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایسے وہ ویسے وہ ویسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا عربوں کو برا نہ کہو، اور آگے ارشاد فرمایا تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں بھی عربی ہوں، قرآن بھی عربی ہے، لہٰذا اہل عرب کو برا کرنا نہ کہو برا۔ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ اہل عرب یا بعض لوگ ایسے ہیں معاشرے میں ہیں لیکن باقاعدہ عرب کا نام لے کے نہ منع کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طریق پر یہ ہوا واقعہ، پتہ نہیں میرے ذہن میں کچھ اور بات آ رہی تھی میں بتلانا چاہ رہا تھا، خیر تو یہ واقعہ جب ہوا تو روک دیا گیا کہ ایسا نہ کرو۔ ایک آیت تو یہ ہے فوری طور پر آ گئی، دوسری آیت وہ جو ابھی میں بتا رہا ہوں جو اوپر لکھی ہوئی ہے، اس کا واقعہ یہ لکھا ہے کہ قبیلہ بنو تمیم تھا یا جو بھی قبیلہ ہو، وہاں کے کچھ افراد آئے، اور روایت میں آتے ہیں کہ وہ لوگ بدو تھے، دیہاتی، ان کو عربی میں آرابی کہتے ہیں، قرآن میں بھی آراب، یہاں بھی اس صورت میں بھی ذکر ہے، قالت الاعراب آمنا، تو وہ دیہاتی قسم کے لوگ تھے، سادے لوگ تھے بیچارے، ان کو زیادہ علم بھی نہیں تھا، اور قرآن نے خود آگے ذکر کرا وہ انہیں جانتے نہیں۔ وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پکارنا شروع کیا زور زور سے، انہیں کوئی بات پوچھنی تھی۔ اب اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لاتے، ظہور یا جو بھی وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، انہوں نے انتظار نہیں کیا، جیسے عام لوگوں کو باہر سے پکارتے ہیں آوازیں دے دے کے، انہوں نے یوں پکارنے شروع کر دیا، اور بعض کتابوں میں الفاظ بھی لکھے یا محمد اخرج لنا، یا محمد اخرج لنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، ہمارے پاس آئے، ہم نے مسئلہ پوچھا، اس نے پکارنا شروع کر دیا۔ اب عام صحابہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے، انہیں تو اس چیز کا اندازہ تھا، یہ دیہاتی لوگ تھے، مسلمان تھے، قرآن کی آیت اتری۔ اب میں وہ آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یہ جو اوپر لکھی ہوئی ہے وہاں، کیونکہ وہاں جا کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ مبارک میں حیات ہے 100%، وہاں پہنچ کر آواز بالکل آپ نے خود نوٹ کیا ہو، مکے میں جو شرطے کھڑے ہوتے ہیں ان کی نوعیت ہی اور ہے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جتنا قریب ہو جاتے ہیں جالیوں سے، بالکل یوں لگتا ہے جیسے کہ سے نا والیوم یوں بالکل بند کرتے، ساؤنڈ بند ہو جاتی ہے وہاں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرو۔ ذرا پوری آیت سنیں ذرا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ایسے پکارو جیسے بعض ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں اس بے ادبی کی وجہ سے، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں احساس بھی نہ ہو، اتنی بڑی بے ادبی ہے، تمہارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اسی وجہ سے معذرت کے ساتھ اہل علم میں اگر درود شریف پڑھنا سب سے بڑی عبادت ہے، اس کا بھی ادب یہ ہے، درود شریف آپ پڑھیں ادب کے ساتھ، آپ کی آوازوں میں بھی ادب کا پہلو غالب، بہت زیادہ زور زور سے پڑھنا یہ ادبی ہے۔
بالکل بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں محبت سے، عقیدت اجتماعی بھی پڑھیں تو اس میں بھی آواز بہت دھیمی۔ یہ چونکہ میں اگلا جملہ بار بار کہہ رہا ہوں، اگلا جملہ بہت سنگین ہے، اور قرآن نے کہا ہے تمہیں شعور بھی نہ ہو، تم سمجھتے رہو تم کچھ اور کر رہے ہو اور عمل ضائع نہ ہو، اللہ نہ کرے۔ وہاں یہ الفاظ لکھے میں، اور آگے قرآن نے پھر ساری اس کی وجہ بیان کی ہے۔ وہ کیا ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں میں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں نا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کے دل کا امتحان لے لیا، ان کے لیے مغفرت ہے اور سارا ہے۔ اگلی آیت میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ صبر کرتے، قرآن کہہ رہا ہے یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر آ جاتے، یہ ان کے لیے بہتر تھا، لیکن چلو غلطی ہو گئی، اب شرمندہ ہیں، گھبرائیں نہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ سورہ حجرات کا پہلا پورشن ہے جس میں ادب نبوی کا ذکر ہے۔ دوسرا پورشن آگے شروع ہوتا ہے جس میں 1 2 3 4 5 غالباً 9 یا 10 چیزوں کا ذکر ہے، ایک ایک کر کے معاشرتی مسائل، ان میں سے صرف ایک میں آج عرض کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ کل۔ وہ کیا ہے؟ یہ ہمارے آج کی دکھتی رگ ہے، خالق کا کلام اللہ کو پتہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت کیا ہے جی؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے نا تو اس کی ذرا تحقیق کر لیا کرو، ویسے ہی آگے نہ پھیلاؤ۔ بتائیں ذرا، فی زمانہ جتنے آپس کے اختلاف ہوتے ہیں، عموماً آپ اگر کریتے اصل کھرے تک پہنچیں گے، پتہ لگا جی وہ تو بات ہی کچھ اور، وہ تو بات تھی ہی کچھ اور، میں نے تو اس سے سنا تھا، اس نے اس سے سنا، اس نے دو لگائی، اس نے آگے، اس نے آگے، اس نے آگے۔ ہم ایک اردو میں لفظ بولتے ہیں افواہ، افواہ، آپ پیچھے علم میں ہوگا، افواہن عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا بھی افواہہم، افواہن عربی کا لفظ ہے اور فمن کی جمع ہے۔ یہ فمن عربی میں کہتے ہیں منہ کو، افواہ کا مطلب ہے بہت سے منہ۔ افواہ کو افواہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے منہ انوالو ہوتے ہیں۔ افواہ پھیل گئی تھی، کیا مطلب افواہ؟ وہ میں نے کس سے سنی، میں نے اس سے سنی، اس نے اس سے سنی، اس سے اصل میں کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ افواہ۔ تو یہ قرآن نے اتنی سختی سے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اچھا اس کا واقعہ کیا ہوا تھا وہ واقعہ بھی سنا دیتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ اور بات ختم انشاءاللہ۔ اس کا واقعہ لکھا ہے کہ ابھی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ قبیلے جب باہر سے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو امیر منتخب کرتے تھے، بھیج دیتے تھے، اسی طرح ایک قبیلے کے لوگ آئے، قبیلہ بنی مستلق تھا غالب، قبیلہ بنی مستلق کے لوگ آئے، واپس چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امیر منتخب کر دیا اور کہا جی اب بھی جب بھی ہوگا تو ہماری طرف سے آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی تعلیم بھی دی کہ بھئی دیکھو زکوٰۃ بھی فرض ہے اور سال میں ایک دفعہ ہے، ہماری طرف سے کوئی بھی نمائندہ آئے گا آپ کے پاس، یہ جو امیر صاحب ہیں ان کے پاس آئیں گے، آپ نے سارے قبیلے سے زکوٰۃ جمع کر کے ان کو دینی ہے اور یہ لا کر یہاں بیت المال میں جمع کرانا ہے۔ بات طے ہو گئی، دن بھی طے ہو گیا کہ ان دنوں میں سال کے آخر میں وہ آئیں، یہ چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی اس طرح آپ جائیں اور وہاں جا کے ان قبیلوں سے بات ہو گئی ہے، زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لے آئیں۔ اچھا یہ صحابی کا بہت اچھا، یہ روانہ ہو گئے۔ اب روانہ ہو کے یہ اکیلے جا رہے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے، ان سے قبیلے میں آئے جانا آمد و رفت تھی، دور تھا کافی۔ راستے میں ایک آدھ دن کے سفر کے بعد جب قریب پہنچنے لگے، انہیں ویسے ہی خیال آیا، اب شیطان تو ہر انسان کے، اس نے وسوسہ ڈالا، ان صحابی کی یہ جو جا رہے تھے زکوٰۃ وصول کرنے، ان کی اس قبیلے سے پرانی کوئی رنجش تھی، پرانی چلی آ رہی دشمنی اس قبیلے میں۔ ان کو ویسے ہی دل میں ڈر ہوا، اچانک خیال ڈالا شیطان نے کہ جی میں اس قبیلے میں جا رہا ہوں، اب پتہ نہیں ابھی وہ اسلام پہ قائم ہوں یا نہ ہوں، اب خبر تو سال گزر گیا تقریباً، یا ممکن ہے سارے نہ ہوں جن سے میری لڑائی جھگڑا تھا، وہ ممکن ہے میں اکیلا جا رہا ہوں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اب یہ جناب سوچ پختہ ہوتی گئی۔ خیر یہ ڈرتے ڈرتے اور تھوڑا آگے گئے تو ابھی فاصلہ تھا آبادی میں، وہاں سے کوئی آدمی آیا، انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ میں فلاں ہوں اور شاید تم نہیں جانتے، اور میں نہ جا رہا ہوں وہاں، میرا اس طرح کا مسئلہ چل رہا ہے، تو تم آئے ہو، کوئی ایسی تم نے سنگن تو نہیں سنی؟ کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ کوئی آنے والا ہے،
شاید میرا پتہ چل گیا انہیں. انہوں نے ویسے جسٹ ایک بات کی. اس بندے کے بارے میں آتا ہے لکھا ہے کتابوں میں، تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں واقعہ لکھا ہے کہ وہ شخص وہاں سے جب آیا نا تو لوگ کوئی بات کر رہے تھے، اس نے پوری بات تو سنی نہیں، سن کے کہانی فٹ کر کے اب وہ بات کیا تھی پھر اس نے کیا بتایا آپ کو پورا سینیریو سمجھ آئے گا جب یہ آیت اتر رہی ہے، اور آگے بھی الفاظ وہی آیت کے پڑھیے ذرا. وہ جو صحابی تھے ان کے امیر، انہوں نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ بھئی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایلچی آنے والا، ٹائم ان کا آ گیا قریب، تو ہم ایسا کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا مہمان ہے، ہم سارے نا باہر نکل کے نا ان کا استقبال کریں. وہ آج کل آنے والے ہیں تو روز باہر جایا کریں گے، شاید آج کل میں آئے استقبال کر کے بڑے عزت سے انہیں لائیں گے اور بڑا ان کا آؤ بھگت کریں گے، پھر ان کو بڑی محبت سے رخصت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آ رہا ہے. وہ اس طرح کا تھا کہ وہ آنے والا ہے، ہم باہر جائیں گے. اس نے کہیں یعنی اچٹتی کسی کی آواز سن لی، اور جب انہوں نے کہا کہنے لگے ہاں اب کہانی فٹ. انہوں نے کہا خبردار وہاں نہ جانا، میں نے تو یہی سنا تھا، اب سمجھ آیا مجھے. انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ بندہ آنے والا ہے، ہم نے اسے گھسنے ہی نہیں دینا، ہم باہر نکل کے اس کا کام تمام کر دیں گے، یوں کر جیسے ہم بھی آج کل چھوٹی سی بات وفا کر لی. اب ان صحابی نے جب یہ سنا انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میں تو بچ گیا. وہ وہیں سے واپس ہو گئے، اب بستی میں گئے ہی نہیں. جب انہیں ایک طرح سے یقین ہو گیا کہ مجھے وہ خطرہ تھا کنفرم، یہ واپس چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اس طرح میں تو جان بچا کے بھاگا ہوں اور وہ تو میرے مارنے کے در پہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایسا بظاہر ممکن نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زیر نگرانی ایک لشکر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اب جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن بھی آگے ذکر کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی دیکھو وہاں جاؤ گے پہلے جا کر تحقیق کر لینا، یہ جو ہے نا بات کی تحقیق کر لو، اگر تو بات صحیح ہے اور وہ اسلام سے پھر گئے ہیں، ہمارے بندے کو مارنے کے در پہ ہیں، پھر ان کو پہلے اسلام کی دعوت دینا، سمجھانا، اور اگر نہ مانے پھر تلوار سے مقابلہ کرنا. لیکن یہ تاکید کر دی دیکھو ایک دم حملہ نہ کرنا، پہلے بات کو کنفرم کر لیں. اب یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چلے اور صحابہ کو چند لے کے وہاں پہنچے، آبادی میں گئے، ان سے کہا بھائی یہ تم نے حرکت کیا کی؟ کہنے لگے جی حرکت ہم تو منتظر ہیں. کہنے لگے وہ تو ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے تمہیں مارنے کا پلان کیا. انہوں نے کہا واللہ وہ تو کوئی آیا کوئی نہیں بندہ. اب جب وہ سارا عقدہ کھلا بعد میں معلوم ہوا جناب بیچ میں کوئی تیسرا شخص تھا، کچھ وسوسے ان کے دل میں تھے، کچھ اس نے بات پکی کر دی، نہ ان بیچاروں نے تحقیق کی، وہ واپس چلے گئے اور ایک پوری لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات فٹ ہو گئی. قرآن نے کیا کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب وہ آیت پوری سنیں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کیوں ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. قرآن کہہ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر جہالت کی وجہ سے جا پڑو، پھر تم فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر شرمندگی اٹھاؤ صبح کو. اگر تم جاتے ہی حملہ کر بیٹھتے اور ان کو مثلا مار ہی ڈالتے، بعد میں پتہ چلتا کہ جی وہ تو بیچارے سیدھے سادھے مسلمان تھے، پھر تمہیں کتنی شرمندگی ہوتی تمہیں. اور پھر آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور سارے آگے وہ الفاظ ہیں. تو یہ وہ واقعہ تھا. اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے، اہل علم نے، کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی کتاب، نہ کوئی تعلیم، نہ کوئی نبی نے آنا ہے، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے کمپریہنسو دی گئی. اس نوعیت کے واقعات صحابہ کے دور میں ہوئے، اللہ کی طرف سے کروائے گئے تاکہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم ہو. ہم جیسوں کو جو صبح شام ہم افواہوں پہ کان دھرتے ہیں، ہمارے لیے تعلیم آ گئی ہے. ایمان والو دیکھو اسی بغیر تحقیق کے کوئی کام نہ کیا کرو. آپ خود بتائیے اسی ایک آیت پر اگر ہم عمل کر لیں تو بہت سے ہمارے مسئلے کلیئر ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس تعلیم پہ اور قرآن کی تمام تعلیمات پہ کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ بھی رحم والا کرم والا معاملہ فرما۔ خصوصاً یا اللہ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ کفر کے خلاف، کفر کی طاقتوں کے خلاف ہم سب کو سینہ سپر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو بھی یا اللہ ان کے دستے بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً ہم سب کو اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی ہمیں صحیح توفیق عطا فرما، اور خصوصاً اس قرآن پاک کی تمام تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔